عامر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ. ہم آپ کا نمبر انگیج تھا, ہم ٹرائی کر رہے تھے آپ کو, بٹ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. نعمان نیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انور بیگ صاحب, عارف عباسی صاحب ابھی ہمارے ساتھ لائن پر نہیں ہیں. ذرا ہم ایک فارورڈ لیول کی ڈیبیٹ پر ہیں کہ اب اس تمام معاملے کو جو سامنے آیا جیوری کے ورڈکٹ کے بعد, اس کے بعد ہم نے اپنے اندر بھی دیکھنا اور اندرونی کلینزنگ کرنی ہے. بحث ہم یہ کر رہے ہیں کہ کیا موجودہ جو سسٹم ہے پی سی بی کا, موجودہ چیئرمین سمیت, موجودہ اورینٹیشن کے ساتھ دوسرے پاسبل چیلنجز کو نیوٹرلائز پاکستان کرکٹ میں کر سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں, اگر آپ سسٹمز کو پریفر کریں اور آپ یہ کہیں کہ ہم نے اپنے سسٹمز میں ریفارمز لے کے آنے ہیں, ہم نے جو چیزیں پاکستان کرکٹ کے سسٹم میں لیک کر رہی ہیں ان کو ہم لوگوں نے اوور کم کرنا ہے, تو بالکل ہو سکتا ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. لیکن مسئلہ یہ ہے جی کہ ہم لوگ بیسکلی جو ہیں وہ کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں بلی کو دیکھ کے. یہ کافی عرصے سے پاکستان کرکٹ کے ساتھ ہو رہا ہے, لیکن ہم نے کوئی ریفارمز یا گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھنے کے بعد کوئی فیصلے نہیں کیے, اچھے اور سخت فیصلے نہیں کیے, جس کی وجہ سے یہ روز روز آپ کو امبیرسمنٹ جو ہے وہ فیل ہوتی ہے انٹرنیشنلی. اچھا عامر صاحب, یہ آپ نے اچھی بات کی اور میں آپ سے بات کر کے پینل کے سامنے یہ لے کے آؤں گا, اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے. ایسے جب سکینڈل ہوتے ہیں, ہوا کرتے تھے کبھی زمانے میں, تو کہتے تھے کہ اس نے کرکٹ کو ہلا کے رکھ دیا ہے, لوگوں کو جگا دیا ہے, اور لوگ بھاگتے ہیں کہ جی دوبارہ اس طرح نہ ہو جائے. لیکن مجھے اس تمام ٹرائل میں جو 4 ہفتے کے لگ بھگ یا اس کے زیادہ جاری رہا, مجھے کوئی پاکستان کے اندر جس کو وہ کہتے ہیں تھرتھلی نظر نہیں آئی. اس طرح ہی تھا جی آپ پلیئر ہیں, ہو جائے کسی ساتھ تو کیا ہے, اس نے ہلایا کسی کو نہیں. یہ میں صحیح مجھے نظر آ رہا ہے یا ہو سکتا ہے کہ اوور سائٹ ہو میرے پارٹ پر؟ دیکھیں, دس از دا مائنڈ سیٹ آف دا نیشن. اب آپ کیا کر سکتے ہیں؟ You know, we have accepted everything. You know, this is a nation of compromised people. So when people are compromised, then they will compromise with everything. نہیں, نظام کے اندر کوئی تھرتھلی نہیں ہے, وہ سارے خوش ہیں, اشتہار دے رہے ہیں کہ ہم وہ جیت گئے. Honestly, I mean, ایسا اگر اسکیم ہو تو دوسرے کرکٹ بورڈز وہ they will have sleepless nights. دیکھیں, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ انڈیا جو تھی ایک ایمرجنگ اکانومی تھی, لیکن اب جو ہے اگر آپ انڈیا کی اکانومی کو دیکھیں تو وہ کرکٹ اکانومی بن گئی ہے. وہ کرکٹ کو ایسا ٹول استعمال کر رہے ہیں کہ اپنی اکانومی کو اس سے اور زیادہ تگڑا کیے جا رہے ہیں سپورٹس کے ذریعے. ہمارے پاکستان میں جو پرابلم ہے, لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کرکٹ ہے یہ بائنڈنگ فورس ہے, اور ہم اس کو یوز نہیں کر پا رہے. اس وقت ملک کے متعلق باتیں ہو رہی ہے جی, یہ ٹوٹنے کی طرف جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے, ادھر جا رہا ہے. جو بائنڈنگ فورس ہے اس کو آپ یوز ہی نہیں کر رہے, اور ایکچولی اٹس بین نیگلیکٹڈ. اور یہ جو سارے واقعات ہو رہے ہیں وہ بھی نہیں جگا رہے, تو پھر آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں؟ طلب بیگ صاحب, یہ ذرا اس کے اوپر اسسمنٹ دیجیے گا کہ it should have woken us up. جگا دینا تھا پریزیڈنٹ سے لے کے ہر کسی کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے تھی. طلعت, جب یہ لاسٹ ایئر یہ ایپیسوڈ ہوا, I think that was the time when Ijaz Butt should have been sacked. دیکھیں نا, he was the chairman of the board. He is responsible. ایک جب ٹیم جاتی ہے باہر, عامر سہیل knows he is a cricketer, ایک ٹیم مینجمنٹ ہوتی ہے. I mean, جب آپ کو پتا ہے کہ بھئی لڑکوں پہ شک ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ کہیں انوالو نہ ہو جائیں, بکیز ان کو آ کے پکڑ نہ لیں, there has to be some intelligence squad with the team کہ بچوں کو سنبھالیں, دیکھیں کہ رات کو باہر نہیں جا رہے. There are so many ways to, but there was nothing at all as far as the cricket board is concerned. یہ جو اسکینڈل ہوا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کسی نارمل کنٹری میں اگر یہ ہوا ہوتا, کرکٹنگ پلئنگ کنٹری میں, I think over there the government would have sacked or the man would have resigned. But unfortunately the gentleman carried on until a few weeks ago. Point کہنے کا یہ ہے کہ جب تک اوپر کا بندہ, the top man is not clear what he has to do and what changes he has to do, he has to be honest to the last word. میں یہ سمجھتا ہوں زکا اشرف صاحب ابھی آئیں, give him some time. I mean, آج ان کا یہ پہلا ہفتہ ہے. I think in couple of weeks time when he announces his policies, when he picks up his people, you would know what he means. اچھا, ایک تو یہ بھی بڑا ویسے رویہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ learning on the job. بھئی یہ بڑی ذمہ دار قسم کی پوزیشنز ہیں. یہ اپرینٹسشپ نہیں ہے. لیکن مجھے ابھی ذرا پروگرام کو آگے لے جا رہے تھے. دنیا کی کرکٹ کے لیے
اس ڈیسیژن کا کیا امپیکٹ ہے؟ مجید جو ہے وہ شیڈی کریکٹر ہے, اس نے صرف پاکستان کے کریکٹرز کے نام نہیں لیے, اس نے آسٹریلین کریکٹرز کے نام لیے ہیں, انڈین کریکٹرز کے نام لیے ہیں, اور بھی بہت سارے کریکٹرز کے نام لیے ہیں. تو کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ تمام کے تمام انویسٹیگیٹ ہوں گے کیا دنیا کرکٹ کے لیے؟ لیٹ می بی ویری ویری بلنٹ اینڈ آنیسٹ. پاکستان کے ساتھ یہ مسائل, عامر نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں اس وقت. پاکستان کے ساتھ مسائل یہ ہیں کہ ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی اکوپمنٹ نہیں ہے. میں ابھی آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب کو میں بڑھاتے ہوئے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جب فکسنگ اسکینڈل ہوا, I totally agree with him that the chairman should have taken the brunt and he should have gone. آپ کو آپ کے بورڈ میں یہ نہیں پتا تھا کہ آئی سی سی کا جو اینٹی کرپشن لا ہے وہ 4 پروویژنز آپ کو دیتا ہے, جس میں سے ایک پروویژن یہ ہے کہ آپ خود ان پلیئرز کو بلاتے, ان کو انویسٹیگیٹ کرتے, انکوائری کمیٹی انسٹیٹیوٹ کرتے, اور اس کے بعد اگر آپ ان کو, میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, ان کو کرنا نہیں چاہیے تھا, آپ پارڈن کر دیتے تو وہ انفرنج نہیں کر سکتا تھا ڈیسیجن آئی سی سی, بیکاز آئی سی سی از ناٹ اے گورننگ باڈی, اٹس اے لیجسلیٹو باڈی, رائٹ. اب آپ کو پتا نہیں تھا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہونا چاہیے تھا. اسی طرح آپ کے ڈپلومیٹک لیول پہ گورنمنٹ آف پاکستان کوڈ ہیو ایزیلی انٹروین, کراؤن پروسیکیوشن میں کرمنل پروسیڈنگز انسو نہ ہوتی اگر آپ گورنمنٹ آف انگلینڈ کو یہ کہتے ہیں کہ یہ انسٹیگیٹ کر سکتا ہے ایموشنز آف اے ڈفرنٹ کمیونٹی. مطلب یہ آپ کے پاس پروویژنز تھیں, یہ مجھے نہیں پتا ہونا چاہیے تھا, یہ آپ کے لائرز کو اور لیگل کاؤنسلز کو بورڈ میں پتا ہونا چاہیے تھا. سو ان ایفیشنسی اینڈ ان کیپیسٹی, سو یہ ہے روٹ آف آل ایولز. آپ نے انٹرنیشنل کرکٹ کے لیے اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ آپ نے ایک وائٹ ایلیفنٹ بنایا آئی سی سی نے, ہینزی کرونیے کو آپ کہتے ہیں جی کہ پنشمنٹ ہوئی تھی میچ فکسنگ میں, اس نے بھی کنفیشنز کیے تھے, سلیم ملک کو. respond to this? جی give me a minute, let me complete. جی go ahead. So I personally feel کہ آئی سی سی کی ٹھیک ہے کہ کوشش ہے, ڈائریکشن ہے, مارجنلائز کرنا ہے اس کو, وہ فول پروف لاز بھی بنا رہے ہیں, بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ابھی تک وہ ایگزیکیوٹ نہیں کر سکے ہیں, جس کو آپ ریئل ڈیٹرنگ ایک جو امپیکٹ کہیں گے. اٹ از اے شیم ناٹ اونلی فار پاکستان کرکٹ, اٹس اے ڈبل شیم فار انٹرنیشنل کرکٹ ایز ویل. یہ پلیئرز جو ہیں ان کو بالکل نہیں بچنا چاہیے تھا. دوسرے پکڑے جائیں گے یا نہیں؟ دوسرے نہیں پکڑے جائیں گے, ان کی انسٹیٹیوشنز بہت اسٹرانگ ہیں, سرکمسٹانشل باتیں ہوتی ہیں, ایویڈنس کی بات ہوتی ہے. اور اگر سدرلینڈ نے جس طرح نلیفائی کیا, ہی اسٹوڈ اپ فار ہز کرکٹ بورڈ, ہی اسٹوڈ اپ فار ہز کرکٹرز. اسی طرح جس طرح عامر نے بات کی تھی, بہت خوبصورت بات کی, انڈیا جو ہے وہ نہ صرف ایک انسٹیٹیوشن ہے بی سی سی آئی, بلکہ ان کی مارکیٹ اکانومی اتنی تگڑی ہے کہ وہ فائنانس کے بلبوتے پہ بھی سینٹرلائز کرتے ہیں, اور یہ پکڑے نہیں جائیں گے. عامر صاحب دیکھیں اس میں, دیکھیں جس طرح نعمان نے کہا کہ آئی سی سی از مور embarrassed in this, اور ہم نے جو ٹرک مس کیا جب مظہر مجید نے یہ کہا تھا کہ سڈنی ٹیسٹ میچ بھی فکس تھا, ہمارا کرکٹ بورڈ اسی وقت یہ کہتا کہ جی یہ ہم اس کو فکس تصور کر رہے ہیں اور ہم اپنے سارے پلیئرز کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. اور آپ آئی سی سی کے اوپر اگر پریشر کریٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ کا اینٹی کرپشن یونٹ جو ہے وہ فیل ہو گیا ہے اور آپ کی ورکنگ فیل ہو گئی ہے, آپ انٹرنیشنل باڈی ایز اے انٹرنیشنل باڈی فیل ہو گئے ہیں, یو ہیو ٹو برنگ ان نیو ریفارمز, وہ ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں. آپ آئی سی سی کو اس وقت جاگلا سے پکڑ کے کافی زیادہ ہلا کے, اور یہ جو انٹرنیشنل کرکٹ والا مسئلہ پاکستان کا چل رہا ہے, اس سچویشن کو یوز کر کے آپ انٹرنیشنل کرکٹ بھی واپس لے کے آ سکتے ہیں. لیکن پوائنٹ یہ ہے کون سا بندہ یہ والا سارا کچھ ایکسپلوئٹ کرے گا اس سچویشن کو. اچھا عامر, اب اسی سوال کو میرے پاس ابھی ایک فیڈ بیک بھی آیا ہے, اور بڑا اچھا سوال یہ بنتا ہے جس کے اوپر ہم اگر پروگرام کلوز کریں, وہ یہ کہ اب چلے ہم نے وہ موقع تو مس کر دیا جب ہمیں خود ایکشن لینا چاہیے تھا, لہٰذا اب یہ جیوری کا ورڈکٹ آ گیا. اب جب جیوری کا ورڈکٹ آ گیا تو اب ہم نے کیا ایکشن لینا ہے ان پلیئرز کے اوپر کہ ہم اسی کے جیوری کے ورڈکٹ پر ہی تکیہ کیے رہے. واٹ از اٹ, اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا ہے طلعت بھائی کہ اگر آپ نے مظہر محمود کا جو آرٹیکل تھا, یہ سارا جو انہوں نے اپنا سٹرنگ آپریشن کیا تھا, انہوں نے ایک چیز ہائی لائٹ کی کہ یہ اسکوپ مجھے جو ہے ایک پاکستانی کرکٹر نے دیا. آج تک ہمارے میڈیا اور کرکٹ بورڈ کسی کو پرواہ نہیں ہوئی کہ یہ تو پتا کریں یہ کون بندہ ہے جس نے یہ پاکستان کو امبیرس کروایا ہے. اس کے بعد دیکھیں اس کا جو اب امپیکٹ ہم نے جو کرنا ہے ان پلیئروں سے, ان کو واپس بلانا ہے. میرا نہیں خیال کہ ان کو اندر کریں گے, فائن شائن کر کے واپس بھیج دیں گے, کیونکہ ٹیکس پیئر کا پیسہ وہ پاکستان ہم کیا کریں گے ان کے ساتھ, ہم کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ ان کو بٹھانا ہے, پوچھنا ہے بھی اور کون کون انوالوڈ تھا, اور کون کون. گو ایڈ, ہمیں کیا کریں؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرکٹ بورڈ والوں کو سب کچھ پتہ کون کون انوالوڈ ہیں, ان کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرکٹ بورڈ ایک ایک بندے کے بارے میں جانتا ہے کہ کون انوالوڈ ہے کون نہیں ہے. دے ہیو ٹو میک اے ڈیسیشن ویدر دے وانٹ ٹو پٹ پاکستان آن دا کرکٹنگ میپ آف دا ورلڈ, یا اس طریقے سے بدنامی دیتے چلے جائیں گے. یہ ٹوٹل بلیم از دا پاکستان کرکٹ بورڈ بیکاز آف پور مینجمنٹ. یہ میں 10 سال سے کہہ رہا ہوں,
جب تک یہاں پہ اچھی مینجمنٹ نہیں آئے گی تب تک کہ ہمارے بچے نہیں سدھر سکے. 5 seconds. 5 سیکنڈ میں یہ کہوں گا کہ ان کے اگینسٹ پاکستان میں بھی کرمنل پروسیڈنگز ہونی چاہیے. یس, ٹو ایکچولی ہیو اے پریسیڈنس کہ وی مین بزنس اینڈ دس از اے ٹائم ٹو اسٹارٹ اینڈ ہیو اے نیو بگننگ. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا, ناظرین, اور عارف عباسی صاحب جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. پاکستان کی کرکٹ کا اسکینڈل, ابھی بھی موقع ہے کہ ہم سدھر جائیں. اس ورڈکٹ کے بعد بھی اگر ہم کلینزنگ شروع کر دیں تو مستقبل کی امبیرسمنٹ سے ہم بچ سکتے ہیں. طلعت حسین کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.